ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال في مقام آخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. معزز سامعین، برادران اسلام، بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے اور جہنم کی آزادی سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. اب رمضان ختم ہونے کے لیے صرف چند گھنٹے باقی ہے اور پھر یہ مہمان ہم سے جدا ہو جائے گا. اور آج کا یہ جو جمعہ ہے ہمارے لیے الوداع جمعہ کہلاتا ہے. اور چند گھنٹے کے بعد جو خوشی، جو مسرت ہے اور زیادہ دگنی ہو جائے گی اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اس لیے کہ کل سے ہمیں جو ہے کہ کل تو عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، سویاں بنانے کا دن ہے، بریانی وغیرہ بنانے کا دن ہے، اور اچھے سے اچھے پکوان اور اچھی سے اچھی چیزیں اور مہمانوں سے اور اسی طریقے سے رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے، علاقے والوں سے خوشی کے ساتھ ملنے کا دن ہے. پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی یہ جو رات ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. آج جو رات آنے والی ہے
اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کے معنی جائزے والی رات، حساب والی رات، محاسبے والی رات، جس رات میں زندگی کا جائزہ لیں گے کہ کس نے کتنے اعمال کیے اور کس نے کتنے گناہ کیے اور کتنے نیک اعمال کیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے تھے کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارا ڈر، ہمارا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور تم ہم سے سچی پکی محبت کرنے لگ جاؤ۔ اس کا حساب آج کے دن ہوگا کہ کس کا رمضان قبول ہوا ہے اور کس کا رمضان قبول نہیں ہوا ہے، کس کی مغفرت ہوئی ہے اور کس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت کریں گے انشاءاللہ، ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن حدیث مبارکہ میں پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں رمضان کے مہینے میں تراویحوں کا اہتمام کرے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، نصیب ہونے پر اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، اس لیے کہ روزوں کا اہتمام ہم نے کیا اور تراویحوں کا اہتمام ہم نے کیا اور بڑی جد و جہد کے ساتھ میں کیا۔ کہیں پر 3 پارے سننے کا اہتمام کیا تو کہیں پر 5 پارے سننے کا اہتمام کیا، تو کہیں پر 1 پارہ سننے کا اہتمام کیا تو کہیں پر 1.25 پارہ سننے کا اہتمام کیا۔ لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کے سننے اور تراویح کے پڑھنے کے اندر ہم نے جد و جہد کی ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ آخر عشرے کا جو ماحول اللہ تبارک و تعالی نے بنایا کہ ایک بارش کا موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، رات کا ایک دم کھلا نظر آنا اور صبح کا سورج اس انداز سے نکلنا کہ بغیر شعاعوں کے، کہ اس سورج کے اندر گرمی نہیں تھی، تپش نہیں تھی، ایسے دن ہمارے درمیان میں گزرے ہیں۔ یہ جو نشانیاں تھیں، یہ شب قدر کے نصیب ہونے کی نشانیاں تھیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب قدر نصیب فرمایا ہے، شب قدر کی رات ہمیں نصیب ہوئی ہے اور شب قدر کی عبادتیں ہمیں نصیب ہوئی ہے، جاگنا ہمیں نصیب ہوا ہے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو شب قدر کی تلاش میں اللہ کے گھر میں بٹھایا، یعنی اعتکاف کی نیت کی اور اعتکاف کر کے اپنے آپ کو بٹھایا۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ، ان کو تو ہر رات نصیب ہوئی ہے، طاق راتوں میں جاگنا نصیب ہوا اور 10 راتوں کی ہر رات کی عبادت کا ثواب انہیں الگ ملا۔ اور پھر 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اخیر عشرے کا اعتکاف کر لے 10 دن کا، اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حج کا خرچ اگر ہم حساب لگائیں، کیلکولیشن اگر ہم کریں، ایک حج پہ جا کے آنے کے لیے 40 سے 45 دن کا وقت لگتا ہے، اور کھانے پینے آنے جانے کا خرچ اگر ملائے تو 7 لاکھ روپے ایک حج کو جانے میں خرچ آتے ہیں۔ تو 2 حج یعنی 14 لاکھ روپے، اور پھر اسی طریقے سے 2 عمروں کا خرچ اگر ہم حساب لگائیں تو ایک عمرے کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا خرچ، اور آنے جانے کے لیے 2 عمروں کے لیے 1 مہینے کا عرصہ لگتا ہے۔ تقریباً اگر ہم حساب لگائیں تو 17 لاکھ روپے کا خرچ 2 حج اور 2 عمروں میں آتا ہے، اور پھر سفر کی تکالیف الگ، اور پھر کھانے پینے کی تکالیف الگ،
ہمیں جو چاہیے وہ وہاں پر نہیں ملتا، وہاں جو ملتا ہے وہ ہمیں نہیں کھایا جاتا۔ لیکن بڑے مبارک ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے گھر میں اپنے اوقات کو گزارا، اپنے اوقات کو لگایا، اور جو ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ ثواب عطا کیے ہوں گے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ ساری چیزوں کا خلاصہ اور کلام یہ ہے کہ یہ رمضان سے ہمیں کیا سبق ملا، یہ رمضان سے ہمیں کیا سبق ملا، اور یہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے ہمیں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا۔ کھانا ہمارے لیے حلال تھا، پانی ہمارے لیے حلال تھا، بیوی ہمارے لیے حلال تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے بندوں کہ جب تک میرا حکم نہ ہو، جب تک میرا حکم نہ ہو، نہ تم کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ اپنی بیوی کے پاس ملاقات کے لیے جا سکتے ہو۔ اللہ نے حکم دیا اور ہم اس حکم پر بجا لائے، اپنے اس حکم پر کھڑے رہے، کھانے سے روکے اپنے آپ کو۔ جس وقت میں کھانا ہے اس وقت میں ہم نے کھانا کھایا، اور جس وقت میں منع کیا گیا اس وقت میں اپنے آپ کو روکا، اور پانی کا استعمال جس وقت میں حکم دیا گیا اس وقت میں ہم نے پیا، اور جس وقت میں حکم نہیں دیا گیا کہ یہاں پر پانی نہیں پینا ہے اس وقت میں ہم نے حکم کو پورا کیا۔ تو یہ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے رمضان میں اپنے آپ کو روکا، اسی طریقے سے غیر رمضان میں تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ زندگی کو رمضان کی طرح گزار لو، زندگی کو رمضان کی طرح گزار لو، تو پھر موت ایسی آئے گی جیسے عید کا موقع ہوتا ہے۔ عید کے موقع پہ کوئی ناراض ہوتا؟ عید کے موقع پہ کسی کے دل کے اندر ایک رنجش پیدا ہوتی؟ نہیں، عید کے موقع پہ ہر کوئی خوش ہوتا ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ جوان ہو، یہاں تک کہ بچوں کی حالت یہ ہوتی ہے 4 دن 5 دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں دن عید کے لیے عیدگاہ جانا ہے، فلاں دن عید کے لیے عیدگاہ جانا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ گھر میں ساز و سامان پہنچ گیا کہ عید کے دن کیا پکانا ہے، کیا بنانا ہے، ساری خوشیاں جو ہے کہ عید سے پہلے ہمارے گھروں کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جس نے رمضان کو اپنی زندگی بنا لیا، جس نے رمضان کو اپنی زندگی بنا لیا، تو پھر جو موت آئے گی پھر عید کی طرح آئے گی، اور پھر جس رات عید کی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں کے بتاؤ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے، اس مزدور کا بدلہ کیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، بندے آپ کے، غلام آپ کے حبیب کے ہیں، بندے آپ کے ہیں اور غلام آپ کے حبیب کے ہیں، آپ کی محبت میں حکم کی تعمیل کی اور پورے روزوں کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے میری ذات کی، قسم ہے میرے علو مرتبے کی، قسم ہے میری شان کی، اے فرشتوں کے گواہ رہنا، اے فرشتوں کے گواہ رہنا کہ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے رمضان کو رمضان کی طریقے سے گزارا، رمضان کو رمضان کی طرح گزارا، آج ہم اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، آج ہم اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسی مغفرتیں کی جاتی ہیں، فرشتے دیکھ کر جھوم جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ڈیوٹی لگاتے ہیں، ایکسٹرا ڈیوٹی فرشتوں پر پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو تمام علاقوں کے اندر ہر ایک روزے دار کے گھر سے عیدگاہ پہنچنے تک، ہر ایک روزے دار کے گھر سے عیدگاہ پہنچنے تک فرشتے دونوں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے دونوں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں قطار لگا کر، اور جو روزے دار وہاں سے گزرتا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں، فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، چلو اس عظیم درگاہ کی طرف جو کریم ہے، جو رب ذوالجلال ہے، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ فرشتے ملاقات کرتے ہیں اور ہم عیدگاہ پہنچتے ہیں،
عیدگاہ پہنچ کر عید کی نماز ہم ادا کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی عید کی نماز ادا ہو گئی، اس کے بعد امام صاحب دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے اندر ہم آمین کہہ رہے ہیں، اور وہاں آسمانوں پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم نے فلاں کی مغفرت کر دی، 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 ہم نے فلاں کو جہنم سے آزاد کر دیا، ہم نے فلاں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور جب ہم عید کی نماز پڑھ کر عیدگاہ سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، فرشتے ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، مبارک ہو مسلمانوں، مبارک ہو ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، تمہاری مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، تمہاری مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، کہ کب؟ جب ہم نے رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزارا، جب ہم نے رمضان کو جیسے گزارنے کا حکم دیا گیا تھا اس طریقے سے گزارا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا فرمائی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا کہ فرمایا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے پھر بھی وہ اپنی زندگی کو نہ بدل سکے، پھر بھی وہ اپنی زندگی کو نہ بدل سکے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ اندازہ لگاؤ کہ کتنی خطرناک اور کتنی نحوست والی یہ بددعا ہے، کہ مطلب کیا ہے کہ جس آیت کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا، آسان بھاشا کے اندر میں یہ بات بتلا دوں کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی بدل جائے، رمضان کے بعد ہماری زندگی بدل جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہماری بدل جائے، زندگی ہماری اللہ کے حکم پر گزرے، زندگی ہماری پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، گناہ کرنے سے پہلے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کرنے سے پہلے یہ خیال آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی کامیاب ہے۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ کہ رمضان ہمارا قبول ہوا یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ حضرت پیران پیر نے فرمایا، رمضان کے بعد کی زندگی کو دیکھ لو، رمضان میں تم جس طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، کیا رمضان کے بعد بھی یہ نمازیں تمہارے اندر باقی ہے تو سمجھو کہ رمضان تمہارا قبول ہو گیا۔ اور جس طریقے سے تم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے، روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے، اگر رمضان کے بعد بھی اگر یہ کیفیت باقی ہے تو پھر سمجھو کہ رمضان تمہارا قبول ہو گیا۔ لیکن آج حالت ایسی نہیں ہے دوستو بزرگوں، آج حالت یہ ہے جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جاتا ہے لوگ اتنی بڑی غفلت میں سو جاتے ہیں کہ فجر کی نماز تک یاد نہیں رہتی، فجر کی نماز تک یاد نہیں رہتی۔ 8 بجے 9 بجے ہماری نیند اشار ہوتی ہے اور اس موقع پر فوراً کسی مسجد کے امام کو فون جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ مولوی صاحب عید کی نماز سب سے زیادہ آخر میں اور سب سے زیادہ تاخیر میں اور سب سے زیادہ دیر سے کہاں پر ہے؟ اس لیے کہ ابھی ہم نیند سے بیدار ہوئے ہیں، ابھی ہم نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ کئی نوجوانوں کا حال یہ ہے عید کی نماز بھی ان سے ادا نہیں ہو پاتی ہے، عید کی نماز بھی ان سے ادا نہیں ہو پاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کو گزار لیا، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ رمضان کے بعد کا کیا اہتمام ہے؟ ارے اصل جب مزدوری لینے کا وقت ہے، جب مزدوری لینے کا وقت ہے، مالک نے اعلان کر دیا کہ کل صبح ہم آپ کی تنخواہ دیں گے، کل صبح ہم آپ کی تنخواہ دیں گے، اور تنخواہ اس حکم پر دیں گے، تنخواہ اس شرط پر دیں گے جو سب سے پہلے داخل ہوگا، جو سب سے پہلے داخل ہوگا۔ تو یہ بتاؤ کہ جو ملازم ہیں، جو نوکری کرنے والے ہیں، کیا وہ گھر جائیں گے؟ کیا وہ گھر جائیں گے؟ نہیں،
بلکہ گھر نہیں جائیں گے، بلکہ اس نیت سے کھڑے رہیں گے جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا، جو سب سے پہلے مالک کی فیکٹری کے اندر داخل ہوگا، اسے تنخواہ ملنے والی ہے اور زیادہ ملنے والی ہے، تو پھر سب سے پہلا نام میرا نام شمار ہو جائے، پوسٹنگ مجھے زیادہ ملے، پروموشن میرا زیادہ ہو، پوسٹنگ مجھے زیادہ ملے اور پروموشن میرا زیادہ ہو، اور جتنی بڑی پوسٹ پہ آدمی رہے گا اتنی بڑی تنخواہ کا حقدار بھی وہ بنے گا۔ تو ایسے ہی دوستو بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ تنخواہ لینے کا مہینہ ہے، جو عید کا دن جو آتا ہے یہ تنخواہ لینے کا دن آتا ہے، اور تنخواہ لینے کے دن آدمی غفلت میں بیٹھا ہوا ہے، تنخواہ لینے کے دن آدمی غفلت میں سو رہا ہے۔ عید کی سنتوں کے اندر یہ بات ہے کہ غسل کرنا، پاکی کو اختیار کرنا، غسل کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے فرمایا صاف ستھرے کپڑے اور اچھے کپڑے، اگر تمہاری استطاعت اچھی ہے تو پھر نئے کپڑے پہنو، اور اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے تو پھر جو کپڑے تمہارے پاس موجود ہیں ان کپڑوں کے اندر سے سب سے اچھا کپڑا نکال کر پہنے، اور پھر عیدگاہ جانے سے پہلے خوشبو کا استعمال کریں، عیدگاہ جانے سے پہلے اپنے سر کے بالوں کے اندر تیل لگائیں، یہ سنت ہے، اور عیدگاہ جانے سے پہلے گھر سے آدمی نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر عیدگاہ کے لیے روانہ ہو۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آپ کھجوریں کھا کر جو ہے کہ عیدگاہ کو تشریف لے جاتے تھے۔ تاخ کھجوریں، تاخ کا حکم دیا گیا، 3، 5، 7، 9، 11 اس طریقے سے کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ تاخ کھجوریں کھانے کا حکم دیا، اگر کھجوریں نہ ہو تو پھر کچھ میٹھا کھا لیں، اگر میٹھا بھی نہ ہو تو جو شیر خورما بنا ہوا ہے اس کو ہی استعمال کرتے ہوئے چلے جائیں۔ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز کو کھا کر جانے کا حکم دیا گیا، اور پھر آگے فرمایا کہ ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے واپس آؤ، اور پھر جب گھر سے نکلو عید کی نماز کے لیے تکبیر کہتے ہوئے، اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے عیدگاہ کے لیے روانہ ہو، کہتے ہوئے عیدگاہ کے لیے روانہ ہو، اور صبح جلدی عیدگاہ پہنچنے کی فکر کریں، صبح جلدی عیدگاہ پہنچنے کی فکر کریں، صبح جلدی عیدگاہ پہنچنے کی فکر کریں۔ حکم یہ دیا گیا پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت زیادہ برستی ہے، پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت زیادہ برستی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہمارے ذہن و دماغوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے اگر آخر میں جائیں گے سب سے پہلے نکل جائیں گے، آخر میں جائیں گے اور سب سے پہلے نکل جائیں گے، لیکن نہیں، عیدگاہ رحمتوں کے لوٹنے کا وقت ہے، عیدگاہ جو عیدگاہ کا جو موقع ہے مغفرتوں کے لوٹنے کا وقت ہے، عیدگاہ کا جو موقع ہے یہ انعام کے لینے کا موقع ہے، عیدگاہ کا جو موقع ہے یہ سیلری کے اور تنخواہ کے لینے کا موقع ہے۔ اب کس کے اندر کتنی استطاعت ہے اتنی تنخواہ ملے گی، اور کس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے اتنی روزی ملے گی، اور جس کے اندر کتنی زیادہ اللہ سے مانگ کر اللہ سے لی ہے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اور پھر رمضان کے بعد کی زندگی ہماری سنتوں کے اوپر گزرے، رمضان کے بعد کی زندگی ہماری سنتوں کے اوپر گزرے، سنتوں کے مطابق گزرے، سنتوں کے خلاف میں نہیں۔ آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے، سارا مہینہ رمضان کے مہینے میں داڑھی کا رکھنے کا بھی اہتمام کیا، اور رمضان کے مہینے میں سر پہ ٹوپی رکھنے کا بھی اہتمام کیا، اور رمضان کے مہینے میں سنت کے لباس پہننے کا بھی اہتمام کیا، لیکن جب عید کی نماز کو جانے کا موقع آ گیا، عید کی نماز سے پہلے حجام کی دکان میں لائن لگی ہوئی ہے کہ بھائی میرے چہرے پر اس طرح پھرا دے، میرے چہرے پر اس طرح پھرا دے، میرے چہرے پر اس طرح پھرا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ سے بات کرنے والے نبی ہیں، بڑے جلیل القدر نبی ہیں، کہ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے کہ باری تعالیٰ مجھے آپ سے سچی محبت ہے، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کئی مرتبہ یہ بات کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ
جاؤ انسان کا گوشت لے کر آؤ، انسان کا گوشت لے کر آؤ۔ تو فوراً جو ہے کہ کوہ طور سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ انسان کا گوشت کہاں ملتا ہے، انسان کا گوشت کہاں ملتا ہے۔ صبح سے شام تک چکر لگاتے رہے لیکن کہیں پر انسان کا گوشت تو نہیں ملا، اور آئے اور آ کر کہنے لگے کہ باری تعالیٰ یہاں تو صرف بڑے اور چھوٹے کا گوشت ملتا ہے لیکن انسان کا گوشت نہیں ملتا، انسان کا گوشت نہیں ملتا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے اے موسیٰ ایک پہاڑ ہے، ایک علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ پر جاؤ، میرا ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، میرا ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، جاؤ اور جا کر اس سے کہنا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ کہنا کہ اپنے بدن کا گوشت دے دے، اپنے بدن کا گوشت دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں، میرا نام موسیٰ ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ انسان کا گوشت لے کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گوشت کے منتظر ہیں، تمہارا گوشت لانے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت جیسے ہی وہ سننا تھا اس نے فوراً کہا کہ اے موسیٰ کہ بتاؤ اللہ نے کس حصے کا گوشت مانگا ہے، اللہ نے کس حصے کا گوشت مانگا ہے، یا یہ ہاتھ کا گوشت نکال کے دے دوں، یا یہ ہاتھ کا گوشت نکال کے دے دوں، یا پھر سینے کا گوشت نکال کے دے دوں، یا پھر پیروں کا گوشت نکال کے دے دوں، کمر کا گوشت نکال کے دے دوں، پیٹھ کا گوشت نکال کے دے دوں۔ کہاں کا اللہ نے مانگا ہے، کہاں کا اللہ نے مانگا ہے۔ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں چھری لا رہا ہوں، چھری لا کر جو ہے بدن کے جس حصے کا گوشت اللہ نے چاہا ہے میں اس حصے کے گوشت کو کاٹ کر دے دوں گا۔ اے موسیٰ کہ ایک کام کرنا، یہاں کا تھوڑا، 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 ہر جگہ کا تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر چلے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی اللہ نے مجھے یہ نہیں بتلایا کہ کہاں کا گوشت چاہیے، اللہ نے مجھے یہ نہیں بتلایا کہ کہاں کا گوشت چاہیے۔ اگر تم اپنے جسم کا گوشت نکالنے لگو گے تو پھر تمہارے اندر جان باقی نہیں رہے گی، تم مر جاؤ گے، تمہارے اندر جان باقی نہیں رہے گی، تم مر جاؤ گے۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی میں اللہ سے جا کے پوچھ کے آتا ہوں کس حصے کا گوشت چاہیے، جس حصے کا چاہیے وہ حصے کا نکال کے دے دینا۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ کے کس حصے کا گوشت چاہیے، وہ بندہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے گوشت نہیں چاہیے، مجھے گوشت نہیں چاہیے، اصل میں بتانا یہ تھا کہ محبت تم کرتے ہو یا وہ کرتا ہے، اصل میں بتانا یہ تھا کہ محبت تم کرتے ہو یا وہ کرتا ہے۔ وہ محبت میں تم سے آگے بڑھ گیا، وہ محبت میں تم سے آگے بڑھ گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستو بزرگوں، پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی پسند تھی اور آپ کی سنت ہے، اور تمام انبیاء کی سنت داڑھی ہے، تمام انبیاء کی سنت داڑھی ہے۔ لیکن آج ہم اسی داڑھی کو نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ارے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ چہرے پہ نشان بنا رہے، تھوڑا ادھر سے کاٹ لیا، تھوڑا ادھر سے کاٹ لیا، تھوڑا نیچے سے کاٹ لیا، تھوڑا اوپر سے کاٹ لیا۔ ارے بھائی تم کاٹ رہے سب سے بڑا جرم کر رہے، اور پھر دوسرا کاٹتے ہوئے اس داڑھی کا مذاق اڑا رہے، کاٹتے ہوئے اس داڑھی کا مذاق اڑا رہے۔ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں ارے داڑھی رکھے تو جھوٹ نہیں بولنا بھائی، داڑھی رکھے تو جھوٹ نہیں بولنا، تو مطلب یہ ہے داڑھی نکال کے جھوٹ بول سکتا آدمی، داڑھی رکھے تو گناہ نہیں کرنا، تو پھر مطلب یہ ہے داڑھی اگر نکال دے تو پھر سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن نہیں دوستو بزرگوں، ہم میں کا ہر ایک آدمی سچا پکا عاشق رسول بننا چاہتا ہے، سچی پکی محبت کرنا چاہتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں داڑھی رکھے تو شراب نہیں پینا بھائی، داڑھی رکھے تو شراب نہیں پینا، مطلب یہ ہے داڑھی نکالنے کے بعد سب کچھ پیا جا سکتا ہے، سب کچھ پیا جا سکتا ہے۔ ارے جو چیز حرام ہے وہ چیز حرام ہے، چاہے تم داڑھی رکھ کر کرو یا داڑھی نکال کر کرو، سر پہ ٹوپی رکھ کر کرو یا سر پہ ٹوپی نکال کر کرو، سنت کا لباس پہن کر کرو یا سنت کا لباس اتار کر کرو، جو چیز حرام ہے تو وہ چیز حرام ہے، جو چیز رسول اللہ کو پسند نہیں وہ چیز کسی کو بھی پسند نہیں ہو سکتی ہے، کسی کو بھی پسند نہیں ہو سکتی ہے۔
رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ تھا، سر پہ ٹوپیوں کو ہم نے سجایا تھا، بھرے بازاروں کے اندر مسلمانوں کو پہچاننا آسان ہو گیا تھا، بھرے بازاروں میں مسلمانوں کو پہچاننا آسان ہو گیا تھا، بھرے مجمعوں میں مسلمانوں کو پہچاننا آسان ہو گیا تھا، لیکن جیسے یہ عید کا چاند نظر آ گیا، حجام کی دکان میں لائن لگی ہوئی ہے۔ اور پھر اگر ان سے پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے، چہرے کے اوپر سے داڑھی کو کیوں نکالا، سر کے بال جو تھے سنت کے مطابق کیوں نہیں رکھا، تو صاف جملہ زبانوں سے نکلتا ہے، ارے مل صاحب اتنے دنوں سے شیطان بند تھا، اب شیطان کھل گیا۔ ارے شیطان کھلا نہیں، تمہارے اعمال کو دیکھ کر شیطان یہ کہتا ہے، ارے بھائی یہاں تو میری ضرورت نہیں، تو میرے سے زیادہ بڑا ہے، تو میرے سے زیادہ بڑا ہے۔ لیکن نہیں دوستو بزرگوں، اور ساتھ ہی ساتھ عید الفطر کا ایک اور موقع ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا۔ اور صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، یہاں تک کہ حکم دیا عید کے دن صبح بھی اگر کوئی پیدا ہو جائے عید کی نماز سے پہلے، عید کے دن صبح بھی اگر کوئی پیدا ہو جائے تو اس بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ جس طریقے سے امیروں کے گھر میں بھی عید ہوتی ہے، اسی طریقے سے غریبوں کے گھر میں بھی عید ہو جائے، غریبوں کے گھر بھی خوشیوں سے بھر جائے، غریبوں کے گھر بھی خوشیوں سے بھر جائے۔ اور یہ صدقہ فطر کیا ہے کہ فرمایا یہ صدقہ فطر جو رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا، یہ رمضان میں جو غلطیاں ہم سے ہو گئی، جو گناہ ہم سے ہو گئے، جو سیئات ہم سے ہو گئے، جو برے کام ہم سے ہو گئے، ان تمام کاموں کا کفارہ ہے، ان تمام کاموں کا کفارہ ہے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، جس کی جتنی استطاعت ہو کہ اتنا آدمی صدقہ فطر نکال سکتا ہے۔ 4 چیزوں پر مقدار طے کی گئی، 4 چیزوں پر مقدار طے کی گئی۔ پہلی مقدار 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، پہلی مقدار 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، اور دوسری مقدار 3.5 کلو جو کی قیمت، جس کو ہم باجرہ کہتے ہیں، جس کو ہم باجرہ کہتے ہیں، اور پھر 3.5 کلو کھجور کی قیمت، یا پھر 3.5 کلو کشمش کی قیمت۔ لیکن آج کل حال یہ ہو گیا، ہر آدمی جہاں پر اللہ کے نام پہ دینے کی باری آتی، وہاں پر آدمی یہ سوچتا کہ میں سب سے زیادہ غریب، میں سب سے زیادہ غریب، میں سب سے زیادہ غریب، میں نہیں نکال سکتا اتنی، میں نہیں نکال سکتا اتنی۔ ارے قیمت کتنی ہے؟ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 80 روپے، 3.5 کلو جو کی قیمت 350 روپے، اور پھر 3.5 کلو کھجور کی قیمت اگر اچھی کوالٹی کا اگر لے تو 1300 1350 کے درمیان میں، اور اگر کم کوالٹی کا اگر لے لے تو 800 900 روپے کے درمیان میں۔ اور پھر اور اسی طریقے سے کشمش کی قیمت 3.5 کلو کشمش کی قیمت 1700 یا 1800 کے درمیان میں ہوتی ہے۔ کیا ایک آدمی اتنا ادا نہیں کر سکتا ہے؟ ایک آدمی اتنا ادا نہیں کر سکتا ہے؟ گھر کا جو ذمہ دار ہے، ذمہ دار پر واجب ہے کہ گھر کے تمام افراد کو شامل کرے اور ہر ایک کے جانب سے صدقہ فطر ادا کرے، صدقہ فطر ادا کرے۔ اور ایک چیز فطرہ، اور ایک چیز جو ہے کہ اس کے اندر فدیہ لکھا جاتا ہے، فدیے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ فدیہ ہر دن کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ رمضان المبارک میں 30 دن گزرے ہیں تو پھر 30 دن کے اعتبار سے فدیہ دیا جائے گا، اور پھر یہ فدیے کی مقدار بھی سیم وہی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اور یہ پھر یہ اس لیے ہے کہ اس سے ہماری غلطیاں معاف ہوتی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری لغزشیں معاف ہوتی ہیں، ہماری کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں، اور اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، یتیموں کی مدد ہوتی ہے، بے سہاروں کی مدد ہوتی ہے، بے سہاروں کو سہارا مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہیں۔ حضرت حسن دائیں کھاندے پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسن بائیں کھاندے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نواسوں کو لے کر عیدگاہ کی طرف تکبیر کہتے ہوئے روانہ ہو رہے ہیں۔ اور
راستے میں دیکھا کہ چند بچے ہیں خوشیوں سے کھیل رہے ہیں، خوشیوں سے گھوم رہے ہیں. ایک بچہ اس کے اندر ایسا ہے جو رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اللہ کے رسول اس کے پاس پہنچتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج جو ہے کہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر تم رو رہے ہو. وہ بچہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں کیسے خوشی مناؤں؟ نہ میری ماں زندہ ہے نہ میرا باپ زندہ ہے، نہ میری ماں زندہ ہے نہ میرا باپ زندہ ہے، نہ میرا کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی رشتہ دار میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی مجھے عیدگاہ لے جانے کے لیے تیار ہے. جیسے ہی سنا اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول عیدگاہ تشریف نہیں لے گئے، فوراً اس یتیم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، نواسہ رسول کو کندھوں سے اتارا اور اتار کر فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ جنت کو حاصل کرنے کا موقع ہے، جنت کو حاصل کرنے کا موقع ہے، جنت کو حاصل کرنے کا موقع ہے. یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دے، جتنے بال اس کے سر کے تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنے درجات کو تیرے بلند کرے گا. اے عائشہ کہ اس ذر یتیم کو تیار کر دو. حضرات حسنین اور حضرات حسین کے جو اچھے کپڑے ہیں، جو بہترین کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو اس یتیم کو پہناؤ، اس یتیم کو پہناؤ. اللہ کے رسول نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس یتیم کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور اچھے کپڑے پہنانے کے بعد جو ہے خوشبو لگایا اور اچھا تیار کیا. تیار کرنے کے بعد اس یتیم کی آنکھوں میں اب بھی آنسو جاری ہے اور یتیم یاد کر کے رو رہا ہے اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میری ماں بھی مجھے ایسے ہی تیار کیا کرتی تھی، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو پھر میرا باپ اس طریقے سے میرا ہاتھ پکڑ کر جو ہے کہ عیدگاہ تشریف لے جاتا تھا، عیدگاہ تشریف لے جاتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے جب اس بچے کو روتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے کیا تم یہ بات گوارا کرتے ہو کہ تمہارا باپ محمد ہو جائے، تمہارا باپ محمد ہو جائے اور تمہاری ماں عائشہ ہو جائے، تمہاری ماں عائشہ ہو جائے اور فاطمہ تمہاری بہن ہو جائے؟ کون گوارا نہیں کرے گا، کون گوارا نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں جتنے بچے کھیل رہے تھے ہر کوئی اس بات پر فخر کر رہا تھا کاش اگر میں یتیم ہوتا تو میرا باپ بھی آج محمد ہوتا، آج میرا باپ محمد ہوتا، آج میرا باپ محمد ہوتا. اللہ کے رسول نے پیغام دیا، اللہ کے رسول نے پیغام دیا کہ یہ پیغام ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. یہ خوشیاں صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ خوشیاں ہر ایک کے گھر کے لیے ہے، ہر ایک کے گھر کے لیے ہے. اور یہ صدقہ فطر اس لیے نافذ کیا گیا ہمارے اوپر تاکہ ان غریبوں کا، ان یتیموں کا، ان بے سہاروں کی مدد ہو جائے اور وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائے. تو دوستو بزرگوں کہ عید کی اب یہ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے، یہ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے کہ فرمایا عید کی نماز کو پہنچنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اور اگر پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت موجود ہو، اس کے اوپر واجب ہو، لیکن اس کے باوجود ادا نہ کرے، اس کے باوجود ادا نہ کرے، اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں تشریف نہ لائے. عیدگاہ میں کون آتے ہیں؟ مسلمان آتے ہیں، ایمان والے آتے ہیں، سچے پکے عاشق رسول آتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ادا نہ کرے وہ مسلمان نہیں، جو صدقہ فطر ادا نہ کرے وہ عاشق رسول ہرگز نہیں ہو سکتا، عاشق رسول ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ حکم دیا گیا. اور پھر صدقہ فطر جو ہے کہ دینے کے اندر جلدی کرنا، اچھے سے اچھا مال دینا، بہتر سے بہتر مال دینا. اور پھر رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے، عید کا چاند دیکھنے کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ زندگی کے اندر ہماری کمی محسوس ہونے نہیں دینا. جس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کیا،
سیرن کی آواز سن کر ہم اٹھ جایا کرتے تھے سحری کرنے کے لیے، اذان کی آواز سن کر ہم مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی عمل ہمارا باقی رہے، غیر رمضان میں بھی ہمارا یہ عمل باقی رہے۔ لیکن نہیں دوستو بزرگوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ رمضان کے بعد مسجدوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے علاقے کے اندر کوئی مسلمان نہیں، سارے کے سارے علاقے میں کوئی مسلمان نہیں۔ ارے بھائی، علاقہ مسلمانوں کا ہے، ہماری پہچان نمازوں کے ذریعے ہے، ہماری پہچان پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہے، لیکن ہم اپنی پہچان کو گنوا کر، ہم اپنی پہچان کو بھلا کر غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں دوستو بزرگوں، کامیابی ہماری، میری اور آپ کی کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں میں رکھا ہے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ہم میں کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ نے ایسی بہترین باتیں اپنی کتاب کے اندر نقل فرمائی۔ ایک جملہ حضرت نے نقل فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، اگر کوئی ایمان والا ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے کہ فرمایا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اور یہ حکم دیا حضرت نے، اگر اس موقع پر اگر میں ہوتا تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا، اگر ہوتا اس موقع پر تو میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ اور پھر آگے فرمایا ایک وقت کی نماز کو چھوڑنے پر اس کی نحوست 160 گھروں پر پہنچتی ہے، 160 گھروں پر پہنچتی ہے۔ خود کے گھر میں تو نحوست ہے ہی، لیکن اس کے ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے 160 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں کے اندر اس کی نحوست پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے برکتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ تھوڑا بھی افسوس نہیں ہوتا نماز کو چھوڑنے میں۔ نہیں، میری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہے، اللہ نے جو انعام ہمارے اوپر عطا فرمایا، اس انعام کے شکرانے کے طور پر ہے۔ تو دوستو بزرگوں، کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد بھی نمازیں ہماری زندگی کے اندر باقی رہے گی، رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان باقی رہیں گے، رمضان کے بعد ہم ہمارے اعمال کے ذریعے، ہمارے کردار کے ذریعے، ہمارے اخلاق کے ذریعے، ہماری پہچان کے ذریعے ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے، ہو نہ ہو ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ پیغام پہنچائیں گے۔ آج وہ لوگ بےتاب ہیں، آج وہ لوگ بے قرار ہیں کہ کوئی ہمیں دین پہنچانے والا ہو، دین سمجھانے والا ہو۔ آج وہ لوگ دین سے نہ سمجھ ہیں، کبھی تو دین کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کبھی حجاب پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کبھی اور مسئلے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ دین سے نہ سمجھ ہیں۔ اگر وہ سمجھدار ہوتے، اگر دین کی باتیں ان تک پہنچتی، دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، اگر انہیں پتا ہوتا تو کبھی ہمارے اوپر نشانہ نہ بناتے، کبھی ہمارے اوپر ظلم نہ کرتے، کبھی ہمارے اوپر پابندیاں نہ لگاتے، کبھی ہمارے اخلاق کے بگاڑنے کی فکر نہ کرتے۔ شرط یہ ہے ہم میں کہ ہر ایک آدمی کو اخلاق بتانا ہے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں کو، ہماری رمضان کی تراویحوں کو، ہماری روزمرہ کے اعمال کو، صدقہ خیرات کو، جتنے خیر کے کام ہم نے کیے ہیں
ساروں کو قبول فرما کر ہم میں سے ہر ایک کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں سے ہم میں سے ہر ایک کو معاف فرمائے، ہر ایک کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے، اور ہر ایک کے گھروں کو، ہر ایک کی زندگیوں کو، ہر ایک کے اہل و عیال کو اللہ تبارک و تعالی خوشیوں سے بھر دے، زندگیوں کے اندر خوشحالیاں اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آج سے لے کر قبر میں جانے تک یعنی موت آنے تک نماز کو قضا کرنے سے بچائیں، نماز کو چھوڑنے سے بچائیں، نماز کا انکار کرنے سے بچائیں، نماز کو نماز کو غفلتوں کے اندر گزارنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔